और یک طرفہ طور پہ اپنی انا اور تکبر میں غرق ہو کے انہوں نے طاقت کا اندھا استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ایک ماڈل ٹاؤن کے اوپر ہر وقت شور مچاتے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی دن میں 10 ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ بابا کر دیے اور لوگوں پر جن کے منہ میں لبیک یا رسول اللہ کا کلمہ تھا ان پر انہوں نے گولیاں برسائیں۔ اپوزیشن جو ہے اس نے اس ایشو کے اوپر ایک ذمہ دارانہ رویہ اپنایا اور کسی صورت بھی ایسے حالات کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان میں اصلاح لانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن کو بجائے اس کے اعتماد میں لیتے یہ اس معاملے کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلاتے، سب کو بٹھاتے تاکہ ایک پریشر بنتا، ایک سینس پریویل کرتی۔ انہوں نے خود سے ہی جو ہے اس معاملے کو اس برے انداز سے مس ہینڈل کیا ہے کہ جس سے ایسے زخم لگے ہیں اور اتنا نقصان ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں قومی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی بہت دیر جو ہے اس ڈیمیج کو، اس نقصان کو جو ہے محسوس بھی کیا جاتا رہے گا اور اسے جو ہے وہ فیس بھی کرنا پڑے گا۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا، عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ سڑکوں کے اوپر ہوئے ہیں یہ JUIM مولانا فضل الرحمان اور PMLN کی بدولت، اپوزیشن پارٹیز کی بدولت یہ معاملات اس نہج پر پہنچے ہیں، یہ کس طرح سے نیکسس ڈیولپ؟ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اتنے حواس باختہ ہیں کہ انہیں یہی نہیں معلوم، یعنی ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ قوم سے خطاب کرنے بیٹھا ہے، قوم سے خطاب کرنے جا رہا ہے اور اسے یہ نہیں معلوم کہ سلمان رشدی جو ہے اس نے کتاب جو ہے وہ کب لکھی تھی اور اس کے اوپر ہنگامے کب ہوئے تھے اور اس وقت ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ کون تھا۔ یعنی حقائق کے اوپر بھی اس کا جو ہے وہ نالج جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ غالباً جاپان اور جرمن کا بارڈر کو اس نے ملا دیا تھا کہ جی ان کا بارڈر جو ہے وہ آپس میں مل رہا ہے۔ تو یہ بالکل ایک حواس باختہ انسان ہے اور جو منہ میں آتا ہے، یعنی یہ ابھی تک کنٹینر پہ چڑھا ہوا ہے، جس طرح سے کنٹینر پہ کھڑے کے کان میں کو آگے ایک بات کہتا تھا اور یہ اسی کو جو ہے وہ آگے چلا دیتا تھا۔ تو یہ وہی اسی قسم کی جو ہے وہ اس نے قوم سے خطاب اور اس نے تقریر کی ہے۔ PMLN نے اب تک، جب کہ میں یہ اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں بھی یہ گفتگو اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون نے اب تک اس مسئلے کے اوپر اگر کوئی اپنی رائے دی ہے تو PDM کے پلیٹ فارم پہ دی ہے اور PDM کے پلیٹ فارم سے کل ایک سٹیٹمنٹ جو کہ بڑا ہی بیلنسڈ ہے، جو کہ بڑا ہی معتبر ہے، وہ جاری ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو JUIF نے اور نہ ہی PMLN نے اس معاملے کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایسی بات کی ہے جس سے معاملہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے، بلکہ اس معاملے کو سلجھانے کی بات کی ہے اور وائلنس، ہر قسم کی وائلنس کو، خواہ وہ روڈ بلاک ہو، خواہ وہ ہتھے شہریوں کے اوپر جو ہے وہ ایکسیسو یوز آف پاور ہو، ان کے اوپر گولیاں برسانے کی بات ہو، اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے اور معاملات کو پارلیمنٹ میں لانے کی بات کی ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اب سے کوئی 5 ماہ پہلے جب تحریک لبیک سے ایک ریٹن معاہدہ کیا، اس معاہدے کے اوپر وزیر داخلہ کے دستخط ہیں، وزیر قانون کے دستخط ہیں، وزیر مذہبی امور کے دستخط ہیں اور آپ نے اس میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں یہ معاملہ لے کے جائیں گے اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے فرانس کے سفیر کو جو ہے ملک بدر کریں گے۔ وہ بھئی آپ 5 ماہ میں جو ہے وہ آپ کیوں نہیں اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے؟
کیا یہ سوال کرنا بھی جو ہے یہ جائز نہیں ہے؟ اگر آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے آتے تو پارلیمنٹ جو ہے اس معاملے کے اوپر تحریک لبیک کے لوگوں کو بلا کے اس کے ساتھ بات کر لیتی، جو بات ان کو سمجھانے والی تھی ان کو سمجھائی جاتی، جو ان کی بات تسلیم کرنے والی تھی وہ تسلیم کی جاتی، لیکن جو اسے پارلیمنٹ میں لے کے نہیں آئے۔ وہ معاہدہ جو تھا انہوں نے کیوں نہیں پارلیمنٹ میں جو ہے اس کو پیش کیا، اور پھر اس معاہدے کے اوپر بعد میں جو ہے وہ 2 ماہ کا ٹائم لیا گیا، اور جب وہ ٹائم لیا گیا تو اس کے اوپر جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں چیدہ ٹلی صاحب، ان کے بھی دستخط ہیں، تو انہوں نے بھی دستخط کیے وہاں پہ۔ اب 2 مہینے کی مدت ختم ہو رہی تھی 20 اپریل کو، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے 20 اپریل سے پہلے حافظ سعد رضوی جو کہ تحریک لبیک کے سربراہ ہیں ان کو آپ نے کیوں گرفتار کیا؟ آپ نے 20 اپریل تک، جب تک آپ کا معاہدہ تھا، جب تک ٹائم طے تھا، آپ اس کا انتظار کرتے۔ اگر وہ 20 اپریل کو کوئی معاملہ کرتے، کوئی وائلنس کرتے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایکشن کرتے۔ تو آپ تو اس کے اوپر آپ نے خود ایک جو ہے وہ اپنے سٹینڈ کو فالسیفائی کر لیا کہ آپ نے 20 اپریل سے کوئی 10 دن پہلے ہی جو ہے وہ آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑے، ان کی گرفتاریاں شروع کر دیں، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پابندی جو ہے، بین جو ہے وہ آپ نے لگوایا تھرو سرکولیشن۔ یعنی اتنا وقت نہیں تھا آپ کے پاس، یا اتنی جلدی تھی، یا اتنے یک طرفہ اور شفقانہ فیصلے تھے کہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا تو نہیں سمجھا، کیبنٹ میں بھی ڈسکس کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں ان کے اوپر پابندی عائد کر دی، ان کو کالعدم قرار دے دیا، 4 شیڈول میں سب کو ڈال دیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں، ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ضبط کر لیے۔ اب میرا خیال ہے کہ اپنا تھوکا جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے یہ چاٹیں گے، اور اس سے کہاں جائے گی ریاست کی رٹ؟ ریاست کی رٹ کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، ریاست کی رٹ کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے، اور اس سے پہلے یہ خود یہی کچھ کرتے رہے ہیں، خود پورا ملک جو ہے وہ بلاک کرتے رہے ہیں، یہ خود سڑکیں بلاک کرتے رہے ہیں، خود یہ اس قسم کی تقاریر کرتے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تحریک لبیک کے لوگوں کی تقاریر اور ان کے دھرنے جو ہے وہ ابھی تک ان سے کم ہی تھے جو یہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف تو کسی نے جو ہے وہ طاقت کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اگر بقول وزیر داخلہ کے کہ 192 مقامات کے اوپر جو ہے وہ روڈ بلاک تھا یا دھرنے تھے، 191 جو ہے وہ کلیئر ہو گئے، صرف ایک یتیم خانہ چوک جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا تھا یا بلاکیج تھا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جب پورے ملک میں امن جو ہے وہ ہو گیا، پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہو گیا، تو بھئی اگر یتیم خانہ چوک میں وہ 30 دن بیٹھے بھی رہتے، اگر وہ وہاں پہ کوئی 2 مہینے بیٹھے بھی رہتے، تم بھی تو 126 دن جو ہے وہ ڈی چوک میں بیٹھے رہے تھے، تو ان کو بھی بیٹھنے دیتے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، دوسرے سیاسی جماعتوں کو، مذہبی لیڈروں کو جو ہے وہ بیچ میں ڈالتے۔ اب بھی تو یہ کام کیا ہے نا، اس کام کو پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کو اٹھانا ہر پاکستانی کا جو ہے وہ حق ہے، اور ان کو جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اس ملک کے ساتھ، اور انہوں نے جو یہ زخم لگایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ اور پارلیمنٹ سے ابھی بھی یہ بھاگے ہوئے ہیں، ابھی بھی کل انہوں نے پارلیمنٹ میں نہ معاہدہ پیش کیا، نہ وزیر اعظم وہاں پہ گئے، نہ وہاں پہ کوئی بات کی، بلکہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ چکمہ دے کے وہاں سے جو ہے وہ بھاگ نکلے یہ، اور اب بھی یہ معاملے کو نہ پارلیمنٹ میں لانے کو تیار ہیں، نہ سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر اعتماد میں لینے کو تیار ہیں۔ اچھا رانا صاحب، ایک بات ہو رہا ہے، ابھی آپ نے کہا کہ 126 دن ڈی چوک میں بیٹھے رہے، انہوں نے پی ٹی وی پہ بھی حملہ کیا، پارلیمنٹ میں حکومت آپ کی تھی، کیا ریٹو سچ آپ کو نہیں بنوانے چاہیے؟ آج آپ بیٹھ کے تانا زنی تو کر رہے ہیں، اس وقت آپ نے بطور ریاست ایکٹ کیوں نہیں کیا اس پر، رد عمل کیوں دیا؟ دیکھیں، ریاست جو ہے اس نے رٹ کو بنوانے کے لیے صرف طاقت کا استعمال ہی نہیں کرنا ہوتا، بعض اوقات آپ طاقت کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات آپ تحمل کے ساتھ
बैलेंस के साथ मुज़ाकरात भी करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साइमल्टेनियसली जो है वो चलनी चाहिए। इनको भी ये चाहिए था कि जब ताकत का इस्तेमाल करके 192 में से 191 धरने ख़त्म कर दिए, तो जो एक रह गया था उसको ख़त्म करने के लिए जो मुज़ाकरात अब कर रहे हैं, या तो ये है ना कि फिर आप खड़े होते अपनी बात के ऊपर, जो जिस यानी रौनियत से और फिरौनियत से ये अपोजिशन को कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, तो फिर आप कहते हैं ना अभी कि जी मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैंने आपको दहशतगर्द करार दे दिया है, मैंने आपको करदम करार दे दिया है, फिर कहता ना ये बात। तो अब फिर जो है वो वही काम जो पहले करना चाहिए था, इतना नुकसान करने के बाद जो है, क्योंकि अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि वहाँ पे कितने लाशें जो है वो उठे हैं, कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। कल वज़ीर आज़म को कौम को एतमाद में लेने का भी जो है वो यानी इस काबिल भी वो नहीं था कि इतनी भी उसको समझ बूझ नहीं है कि वो कौम को एतमाद में लेता कि जी वहाँ पे जो है वो इतने लोग तहरीक लब्बैक के, या वहाँ पे कोई रागीर था, या वहाँ पे कोई वैसे था, वो भी शहीद हुए हैं, कितने लोग फोर्सेस के शहीद हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है। वो यकतरफा नुकसान बता के तो दूसरी तरफ उसने बात ही नहीं की, दूसरी तरफ यानी उसने ये जिक्र तक नहीं किया कि कोई ज़ख्मी भी हुआ है या कोई हलाकत भी हुई है। तो ये इस किस्म का जो रवैया है, और अपोजिशन को वो ताने देना नहीं भूला। मियाँ नवाज शरीफ को के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करने से वो बाज नहीं आया। वो झूठा प्रोपेगेंडा उसने किया कि जी जब सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई जो है वो बात नहीं की थी। यानी अपोजिशन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, नफ़रत, इंतकाम के ऊपर जो है वो हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, और ना ही इस तरह से मुल्क को चलाया जा सकता। ये बताएं कि आप क्या समझते हैं फ्रांसीसी सफ़ीर को वापस भेजना चाहिए, जो सूरत बन चुकी है इस वक्त? अगर हुकूमत ने TLP से मुआहदा किया है तो फिर उस मुआहदे को इन्हें पूरा करना चाहिए, और अगर उस मुआहदे की कोई रिपरकशंस हैं तो फिर उन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए जिन्होंने बाकायदा, ये कोई ज़ुबानी बात तो नहीं है ना कि हाफ़िज़ साद रिजवी साहब ये कह रहे हैं कि जी देखें इन्होंने मेरे साथ वादा किया था। वो तो तहरीर मौजूद है, तो वो तहरीर मौजूद है, वहाँ पे 3 वज़रा के दस्तखत हैं, उसमें वज़ीर दाखिला जो है वो दस्तखत करने वालों में मौजूद है। तो अब उसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई मुआहदा करती है तो उस मुआहदे को जो है वो उसे पूरा करना चाहिए, उसके रिपरकशंस की ज़िम्मेदार हुकूमत है। एक मिनिस्टर के दस्तखत जो है वो पूरी कैबिनेट के दस्तखत जो है वो तस्वर होते हैं, क्योंकि ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आइन में दर्ज है ये। तो अगर उन्होंने वादा किया तो उस वादे को जो है पूरा करेंगे। थैंक यू जी।